السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر کس طرح تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اور کون کون ان کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور یا زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخم کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان خدمت ان کے سپرد رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوں گے تو ان کی رسی جو ہوگی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ تکلیفوں کی وجہ سے اور یہ مصیبتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے یہ صلہ ملا۔ اور اگر ہم بھی اسلام پر ثابت قدم ہوں گے اور اللہ کے حکموں کے آگے دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بھی اس طرح مدد فرمائیں گے، ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ تو جو کچھ پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔